سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ شازمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سعد سلطان نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں پر وہ بے وقوف لڑکی گردن جھکا کر کھڑی تھی۔ اسے شازمہ جیسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری لڑکیاں ہی ماڈرن ہو، ان میں کانفیڈنس ہو اور مردوں سے بات کرنا جانتی ہیں، جبکہ شازمہ ان سب لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی ڈگری کی بنیاد پر سعد کے مینیجر نے اسے اس کمپنی میں نوکری تو دے دی تھی، لیکن شازمہ میں کوئی بھی ایسی خاصیت نہیں تھی جس کی بنا پر سعد اسے لمبے عرصے تک کے لیے اپنے آفس میں ٹھہرا سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ سعد نے جب اپنے مینیجر کو یہ کہا کہ وہ شازمہ کو اب یہاں سے نکال کر پھینکے، کیونکہ اس جیسی بے وقوف لڑکی کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی ایک دوسری کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے وہ سعد کے ساتھ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ اتنا زیادہ بوکھلا گئی تھی کہ اس سے الفاظ صحیح سے ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ سعد اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا، اور واپس آ کر نہ صرف اس نے مینیجر کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے شازمہ کو بھی آخری وارننگ دی تھی کہ اگر دوبارہ سے اس نے اس طرح کی غلطی کی تو اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ہمیشہ کی طرح شازمہ اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، سر، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کیجیے گا، مجھ سے گھر والوں کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ اسے فر فر بولتا دیکھ سعد نے انتہائی غصے سے سوچا تھا کہ میرے سامنے تو اس کی بہت زیادہ زبان چل رہی ہے، اگر یہی زبان تھوڑی سی یہ ان لوگوں کے سامنے بھی چلا لیتی تو آج اتنی بڑی ڈیل میرے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ وہ اتنا منہ پھٹ انسان تھا کہ اس نے یہ بات شازمہ کے منہ پر بول دی تھی۔ شازمہ ہمیشہ کی طرح بالکل چپ ہو گئی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کہا اور گردن جھکا دی۔ جی جی مس شازمہ، میں کافی دیر سے آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دراصل آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ آپ پہلے میری بات بہت تحمل سے سنیے گا اور پھر اس کے بعد مجھے صفائی پیش کیجیے گا۔ اگر آپ نے بیچ میں میری بات کاٹنے کی کوشش کی تو میں یہ بات پوری کیے بغیر ہی آپ کو اپنے آفس سے بے دخل کر دوں گا۔ اس بار میں آپ پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، سعد نے انتہائی سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ شازمہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اتنے لمبے عرصے سے اس انسان کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انسان اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا۔ اب تو سعد نے سب لوگوں کے سامنے بھی اس کی عزت افزائی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے بے حد شرمندگی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا تھا کہ اس جاب پر ٹھوکر مار کر خود ہی نکل جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے بے دخل ہوئی تو نئی نوکری تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ اس سارے عرصے کے دوران گھر کی اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں، اس کے بارے میں اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ ہو جاتی تھی اور ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ مس شازمہ، سب سے پہلے آپ کام نہ بند کریں اور میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں۔ شازمہ جلدی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سعد بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اس وقت شرمندگی کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، یا شاید شرم کی وجہ سے۔ سعد اس بارے میں اندازہ نہیں لگا پایا تھا، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہے۔ یہ لیجئے، پہلے آپ پانی کا گلاس پی لیے، آپ نے آپ کو نارمل کیجئے، پھر میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ اسے پانی کا گلاس شازمہ کی طرف بڑھایا، جس نے اسے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے کانچ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ سعد نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر شازمہ کی طرف دیکھا، جب رونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ سعد اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اس نے شازمہ کو کچھ بھی کہا تو یہیں پر وہ دوبارہ سے رونا ڈال دے گی، تو کے ساتھ ابھی اس کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ اس لڑکی کو چپ کرواتا۔ شازمہ اپنے آنسو بچا کر رکھے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد آپ کے کام آئیں گے۔ اس نے ایک فائل شازمہ کے سامنے رکھی اور اس سے کہا، یہ دیکھیے، یہ فائل آپ نے مجھے تیار کر کے دی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس فائل کی کتنی قیمت تھی؟ شازمہ نے سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل کی قیمت تقریباً 1 بلین روپے تھی۔ شازمہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سعد کی اگلی بات سن کر اس کے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہے۔
سعد نے اسے بتایا کہ اس فائل میں بہت ساری غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فائل ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ہمارا 1 بلین روپے کا نقصان ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ سر، میں یہ فائل ٹھیک کر دیتا ہوں، آپ مجھے صرف 10 منٹ دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ساری غلطیاں درست کر دوں گی، شازمہ نے تیزی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے فائل لینا چاہی۔ سعد نے اپنا فائل والا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اسے کہنے لگا کہ اب اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے دھیان سے کام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو، تب تو آپ نے میری بات پر توجہ نہیں دی، اور اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے میرا دماغ مزید خراب نہ کریں۔ سر، میں کیا کروں؟ میں ساری چیزیں درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہوں، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ فائل میں نے بالکل ٹھیک تیار کی تھی۔ اس فائل کو میرے مینیجر کو بھی دکھایا تھا اور اس نے بھی اس فائل کو صحیح کہا تھا۔ اس کے بعد ہی میں آپ کو سبمٹ کرنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اتنی ساری غلطیاں نکل آئیں گی۔ وہ دوبارہ سے روحانسی ہو گئی۔ اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا؟ اس کی بات سن کر شازمہ نے تیزی سے حامی سر ہلا تھا۔ اب کے ساتھ کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو پھنسانے کی کوشش کرے گا؟ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، آپ میں کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی آپ سے جلتا ہوگا یا جس کی وجہ سے کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ اس سے آگے بڑھ گئی تو آپ کی زیادہ واہ واہ ہوگی۔ آپ کی ڈریسنگ سے لے کر آپ کے بولنے کے انداز تک کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ اگر گاؤں کی ایک عورت کو میں آپ کے ساتھ لا کر بٹھا دوں تو آپ سے اچھا بولنے کی، کم از کم وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائے گی نہیں، نہ اس کا وجود کانپنا شروع کر دے گا۔ آپ میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے، جبکہ ہماری کمپنی میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مینیجر کی باتیں مان کر پہلے ہی بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ اب میں مزید اپنی کمپنی کو کسی بھی قسم کے نقصان سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے اس کمپنی سے نکل جاؤ، ورنہ نہیں سر، خدا کے لیے ایسا مت بولیے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ دیکھیں مس شازمہ، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی سکلز کو پالش کر لیتی اور خود کو سنوارنے کی، اب بہتر بنانے کی کوشش کرتی تو شاید میں آپ کو دوبارہ سے ایک اور موقع دے دیتا، لیکن آپ کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ نے میری باتوں پر غور کیا ہے یا آپ نے خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے دن ہی دیکھا تھا، اب بھی آپ بالکل ویسی ہی حالت میں ہیں۔ نہ تو آپ کی ڈریسنگ تبدیل ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کے بولنے کا انداز تبدیل ہوا ہے۔ مزید میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن سکتا، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ سر نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے سر، مجھے بہت بڑا قرضہ چڑھا ہوا مجھ پر جسے میں نے کسی بھی طرح سے اتارنا ہے۔ اگر میں نے وہ قرضہ نہ اتارا تو ہم سب لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود کو تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی، مگر آج سے میں بالکل ویسے ہی کروں گی جیسا کرنے کے لیے آپ مجھے کہیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ صرف ایک بار سر، پلیز صرف ایک بار مجھے موقع دے دیں۔ ساتھ ہی گہری سانس لی اور پھر شازمہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لگ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد آنسوؤں سے بھیگ جائے گا۔ سعد نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں آخری موقع دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دراز کھولی اور دراز سے ایک فائل نکال کر شازمہ کے سامنے رکھی۔ اس نے شازمہ کو کہا کہ اسے کھولو اور مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ کس چیز کی فائل ہے۔ شازمہ نے اس فائل کو کھولا اور سعد کو کہا کہ دراصل آپ کسی کمپنی کے ساتھ نیا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی۔ اب یہ فائل لے کر جاؤ اور کل صبح تک
مجھے یہ فائل تیار چاہیے. اگر یہ فائل مجھے تیار نہ ملی تو تم خاموشی سے میری زندگی سے اور میرے آفس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانا. میں مزید تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے. شازمہ کو لگا کہ کسی نے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہو. اسے بے ساختہ سعد کی طرف دیکھا اور اسے کہا, سر, اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے صاف لفظوں میں ابھی ہی کہتے تھے کہ یہاں سے نکل جاؤ. وہ تو تمہیں میں 4 سے 5 بار کہہ چکا ہوں, لیکن تم خود ہی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو. سعد نے اسے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا. شازمہ نے اس کی بات بالکل نظر انداز کی اور اسے کہنے لگی, سر, کچھ تو خدا کا خوف کیجیے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک فائل تیار کرنے کے لیے تقریباً 3 دن کا وقت لگتا ہے, اور میں وہی فائل 1 دن کے اندر کیسے تیار کر سکتی ہوں؟ ساتھ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا, 3 دن؟ میں بھی تمہیں صرف 12 گھنٹے کام کرتی ہوں. تو اب اگر تم ٹائم دیکھو تو 12 بجے ہوئے ہیں, تو ابھی سے بیٹھ جاؤ اور کام کرنا شروع کر دو. رات کے 12 بجے تک تم فارغ ہو جاؤ گی اور پھر اس کے بعد سو جانا. یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور شازمہ کو کہا, چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو, ورنہ مجھے کسی کو بلانا پڑے گا اور تمہیں زبردستی یہاں سے نکلوانا پڑے گا. شازمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی. علی تیزی سے بھاگتا اس کے پاس اور کہنے لگا, کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس آفس میں صرف علی ہی تھا جو شازمہ کا خیال رکھتا تھا. اسے شازمہ بہت زیادہ اچھی لگتی تھی. یہ سادہ سی لڑکی سے ہمیشہ ہی اپنے دل کے قریب قریب محسوس ہوتی تھی. سر دوبارہ سے مجھے آفس سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ علی نے اس سے جوش سے پوچھا. علی کی خوشی کو دیکھ کر شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہنے لگی, تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے تمہاری لاٹری نکل آئی ہے. یہاں پر میری زندگی تباہ ہونے والی ہے. یار, مجھے کیوں خوشی ہونے لگی؟ میں تو بس تمہارے لیے اداس ہو رہا ہوں. اچھا تم بتاؤ مجھے کیا بنا پھر؟ اس نے تمہیں آفس سے نکال دیا؟ شازمہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا, نہیں, اس نے مجھے آفس سے نہیں نکالا, لیکن اس نے مجھے ایک فائل دی ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں کل صبح تک اسے تیار کر کے دے دوں. اگر میں نے یہ فائل تیار نہ کی تو مجھ پر رحم نہیں کھائے گا. کون سی فائل؟ ذرا مجھے بھی دکھاؤ. علی نے وہ فائل تیزی سے شازمہ کے ہاتھ سے لے لی تھی. علی کے چہرے پر ایک شاطر سی مسکراہٹ آ گئی تھی. اسے شازمہ کو کہا, تم فکر ہی مت کرو, یہ فائل میں تمہیں بہت اچھے سے تیار کر کے دوں گا. شازمہ نے اس کے ہاتھ سے فائل چپکی. نہیں, تمہارا بہت بہت مہربانی. اب میں تمہیں اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں دوں گی. اب میں سارے اپنے کام خود ہی کروں گی. پہلے بھی تمہیں کام دیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہی برباد ہو گیا. علی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ شکایت کرتے ہوئے کہنے لگا, یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ صاف نظر آ رہا کہ تم سارا الزام مجھ پر دے رہی ہو. ارے میں سیریل ہوں اور مجھے کام کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے. میں تو ساری غلطی نکالی تھی اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم نے کہاں کہاں مسئلہ کیا ہے. شازمہ نے اسے کہا کہ تمہاری بہت بہت مہربانی جو تم نے ماضی میں مجھ پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں, لیکن اب میں تمہارا احسان نہیں لوں گی اور نہ ہی میں کمپنی کے کسی بھی شخص کا احسان لوں گی. اب میں یہ فائل خود ہی تیار کروں گی اور اگلے ہی دن سر کو دے دوں گی. مجھے تو لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے. شازمہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی تھی. وہ علی کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ علی نے اس کا بازو پکڑ لیا. شازمہ نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر دوسری ہی نظر اپنے بازو پر ڈالی جو علی کی گرفت میں تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی, یا کوئی کیفیٹیریا نہیں تھا جہاں سے لوگ یہ شغل منا رہے تھے. سعد سلطان کی بات سن کر وہ دونوں ہی سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے. شازمہ, مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے, اس لیے آپ جگہ جگہ کھڑی ہو کر اسے ضائع کر رہی ہیں. سعد اس پر طنز کر رہا تھا. شازمہ نے اسے کہا, سوری سر, آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی. میں تو بس جا ہی رہی تھی کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں. باتیں کم کیا کریں اور کام زیادہ کیا کریں. چلے اب جلدی سے یہاں سے جائیں. پھر اس نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو کہ سعد سلطان کی آنکھوں میں ہی دکھ رہا تھا.
یوں لگ رہا تھا جسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سعد کو نگل لے گا۔ سعد کے چہرے پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ آئی اور ولی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے تباہ کرنے کے لیے جتنے مرضی منصوبے بنا لو، تم ہر بار ہی اپنے منصوبوں میں ناکام ہوگے اور پچھتاوے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سعد، لگتا ہے تم مجھے بہت ہلکے میں لے رہے ہو۔ مجھے اتنا بھی ہلکے میں مت لو کہ آخر میں تمہاری گردن میرے ہی ہاتھ میں ہو اور تم مجھ سے معافیا مانگ رہے ہو۔ علی نے انتہائی نفرت امیز لہجے میں اس سے کہا، لیکن سعد کو اس کی ان باتوں سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب تو اس کی دھمکیاں سن کر اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جب بھی علی اس طرح کی کوئی بھی بات کرتا تھا تو جواب میں اسے کہتا تھا کہ 3 سالوں سے میں تمہارے سامنے ہوں، ان 3 سالوں میں تو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ نہیں سکے، آگے کیا بگاڑو گے؟ سعد اس کے قریب سے ہو کر نکل گیا تھا۔ اس نے مینیجر کو کہا تھا کہ آج سب لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا جائے۔ دراصل اس کے ذہن میں شازمہ کی روتی ہوئی صورت گھوم رہی تھی اور اسے خیال تھا کہ شازمہ پر بہت زیادہ کام کا لوڈ ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ یہ ہدایت کر کے آفس سے نکل گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی دادی پہلے سے ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی دادی شکایت کرنے لگی اور اسے کہنے لگی، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرو گے۔ کیا ہو گیا دادی؟ میں نے اب کیا کر دیا؟ سعد نے حیرت سے اپنی دادی سے پوچھا۔ تمہارے لیے میں نے اتنی اچھی لڑکی پسند کی تھی، وہ تمہارے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے انکار کر دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے لڑکی والوں کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے؟ سعد نے گہری سانس لی اور دادی کو کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میں فی الحال شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ کچھ تو شرم کر لو، تمہاری عمر 28 سال ہو گئی ہے، اب تو تمہاری سفید بال بھی نکلنے لگے ہیں۔ ابھی تیار نہیں ہو تو کب تیار ہوگے؟ جب منہ میں دانت نہیں بچیں گے تب؟ ارے دادی، مجھے جب بھی شادی کرنی ہوگی نا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے اب تمہاری ایک بات بھی نہیں سنی، میں بس تمہارے سر پر صحرا سجانا چاہتی ہوں۔ میرے پاس ویسے بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے، کیا پتا کل کو میری موت ہو جائے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دادی یہ آرزو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ دادی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ میرے سامنے اپنی موت کا ذکر مت کیا کریں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب میں تمہاری منتیں کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میری ایک بات مان لو اور شادی کر لو، لیکن تم مجھے نخرے دکھاتے ہو اور میری باتوں کو یوں نظر انداز کرتے رہتے ہو جسے میری تمہارے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہیں ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تم پر لگا دی ہے، تمہاری کوئی بھی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتی تھی، تمہیں کبھی بھی کسی چیز کے لیے ترسنے نہیں دیا۔ آخر تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھے کیوں اتنا زیادہ ترسا رہے ہو؟ انہوں نے ایک رپورٹ نکالی اور سعد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، یہ دیکھو، یہ میری رپورٹس ہے، ڈاکٹر نے مجھے آج ہی دی ہے، میرے پاس واقعی میں زیادہ وقت نہیں ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ میں ساری زندگی تمہارے احسان مند تمہاری رہوں گی اور تمہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، اور سب سے بڑی اور اہم بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیوی اب سے تمہارے کام کرے۔ سعد بہت غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب اپنی دادی کو کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی وہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا تو ماضی کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا، وہ تکلیف دوبارہ سے بڑھنے لگتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی لڑکی کے حوالے نہیں کر پائے گا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جتنی محبت اس نے ماضی میں ایک بار کی تھی، ویسی محبت وہ دوبارہ کسی بھی لڑکی کو نہیں دے پائے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کسی لڑکی سے شادی کی اور اس کا ویسے خیال نہیں رکھ سکا جو اس کا حق ہے، تو اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سعد حقوق کے معاملے میں بہت زیادہ گھبراتا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ حقوق و فرائض کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے وہ ابھی اس سب سے کترا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے، اور اس سب کے لیے اس نے 3 سال لیے تھے، مگر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پایا تھا۔ اس کی دادی نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے اور کہنے لگی، بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہت زیادہ تکلیف سے گزرے ہو، لیکن میری بات پر یقین کرو، تو ایک بار کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تو دیکھو، تمہاری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تم اپنے ماضی کو بالکل بھول جاؤ گے۔ تمہارے اندر جو درد چھپا ہے وہ درد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم دوبارہ سے اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ دادی، ٹھیک ہے، میں اپنی ساری باتیں سمجھ رہا ہوں، میں شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یہ شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور مجھے کسی بھی طرح کی دخل اندازی برداشت نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے لڑکی پسند کروں گا اور اسے اپنے دلہن بناؤں گا۔ سعد کی بات سن کر دادی نے اسے گلے سے لگا لیا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی تھی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں تمہارے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اور جو بات مجھے سب سے زیادہ ڈرا رہی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انچاہی لڑکی کو تمہاری زندگی میں شامل کر دوں۔ مگر پھر بھلا ہوا میرے پیارے پوتے کا، جس نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اور رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ نہ صرف میری عزت افزائی ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں بنائی۔ دادی کو دوبارہ سے گزارا ہوا واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ دوبارہ سے سعد کو باتیں سنانے لگی تھی۔ دادی، کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے ساری زندگی تانے ہی دیتی رہیں گی۔ تم بس دلہن لے کر آ جاؤ، میں تمہیں تانے دینا بھی چھوڑ دوں گی۔ دادی نے اس کے ساتھ جیسے ایک ڈیل کی۔ سعد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ اپنی دادی کو کہنے لگا، آپ کچھ زیادہ ہی چالاکیاں دکھانے لگی ہے دادی۔ دادی سے اجازت لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر ایسا کیا کرے، کہ ایک ایسی لڑکی کہاں سے تلاش کرے جس کے ساتھ وہ صرف کچھ عرصے تک ہی وقت گزارے۔ اپنی دادی کی رپورٹس کو اس نے دیکھا تھا اور اس کی دادی کے پاس باقی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی کے سامنے اس نے خود کو بڑا مشکل سے کنٹرول کیا تھا، لیکن اب اس کا صبر ٹوٹ چکا تھا اور وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ وہ بچپن سے ہی دادی کے بہت قریب رہا تھا۔ دادی اس کی نخرے اٹھاتی تھی۔ جب بھی اس کی اپنے والدین سے لڑائی ہوتی تھی تو دادی کے پاس ہی بھاگ جاتا تھا۔ پھر دادی ان تمام لوگوں کی عزت افزائی کرتی تھی جو سعد کا دل دکھاتے تھے۔ وہ اسی حالت میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ممی تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور وہ سعد کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی اور اسے کہنے لگی، کیا تمہیں پتا چلا کہ تمہاری دادی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے؟ اپنی امی کی بات سن کر سعد نے ان کی طرف دیکھا اور نے کہا کہ آپ مجھے یہ بات اس وقت کیوں بتا رہی ہیں جب سب کچھ ہی ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ ہمیں خود ہی اس بارے میں تھوڑا عرصہ پہلے ہی پتا چلا تھا۔ تمہاری دادی کبھی بھی یہ بات تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر پھر ایک دن میں ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کی ساس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سعد کی ماں رونے لگی۔ سعد نے اپنی ماں کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ماں کے سر کو تھپکتے ہوئے کہنے لگا، دادی کی آخری خواہش کے بارے میں آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میں اسی بارے میں تم سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے دادی کو کہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ کیا تم نے لڑکی پسند کر لی ہے؟ سونیا بیگم نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا تھا اور اس سے پوچھا۔ انہیں اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سعد اپنی مرضی سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں نے ایک لڑکی پسند کی ہے اور بہت جلد ہی آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اور اس کے گھر والوں سے بات کریں گے۔ سعد، تم اس بار کچھ غلط تو نہیں کر رہے نا؟ سونیا بیگم نے فکر مندی سے سعد سے پوچھا اور اپنے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ سعد آج بھی ماضی کے لمحوں کو نہیں بھول پایا،
وہ یہ سب صرف اور صرف اپنی دادی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سونیا بیگم یہ بھی جانتی تھی کہ ساتھ اگر کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اس لڑکی کو نہ صرف اپنی بیوی کا درجہ دے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویسی ہی محبت دے گا جیسی کہ کسی عورت کا حق ہے۔ ارے ممی، آپ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہیں؟ میں واقعی میں کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی لڑکی پر ظلم کرنے جا رہا۔ میرے آفس کی ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ پہلے ہی دن سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور نوٹ کر رہا ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا کہ غلط فہمی ہے اور کشش ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اپنی امی کو مطمئن کر کے خود بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس وقت شازمہ کا گھبرایا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرانے لگی۔ اسے پتا تھا کہ شازمہ کو اس وقت پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اپنا قرضہ اتارنا چاہتی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا تھا کہ شازمہ کو اپنے مقصد میں استعمال کرے گا۔ اس طرح سے اس کی بھی مدد ہو جائے گی اور ساتھ بھی بچ جائے گا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آفس پہنچا، تھوڑی ہی دیر بعد شازمہ بھی اس کے پیچھے ہی داخل ہو گئی تھی۔ اس نے وہ فائل ساتھ کے سامنے رکھی اور پھولی ہوئی سانس سے کہا، یہ دیکھیے، میں نے یہ فائل بالکل ٹھیک کر دی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ساتھ نے وہ فائل کھولنا بھی گوارا نہیں کیا، اسے سائڈ پر رکھ کر شازمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم سے میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شازمہ نے حیرت سے اس بند پڑی فائل کو دیکھا جسے ٹھیک کرنے میں اس نے پوری رات لگا دی تھی، اور اب اس انسان نے اس فائل کو کھول کے بھی دیکھنا گوارا تک نہیں کیا تھا۔ نہ جانے یہ انسان اس سے کیا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ پر سوار ہونے لگا تھا، سر، آپ کم از کم ایک بار اسے کھول کر تو دیکھ لیں، میری پوری رات کی محنت ہے۔ فکر مت کرو، میں اس فائل کی وجہ سے تمہیں اپنے آفس سے باہر نہیں نکالوں گا۔ فی الحال جو بات تم سے کرنے جا رہا ہوں وہ بہت غور سے سننا۔ اس نے شازمہ سے پوچھا کہ تم پر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ شازمہ پہلے تو حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ انسان اس سے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ کیا یہ انسان دوبارہ سے اس کا مذاق بنانا چاہتا ہے؟ سر، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ شازمہ، جو تم سے بات کر رہا ہوں مجھے اس کا ٹھیک طرح سے جواب دو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سر، مجھ سے 80 لاکھ مجھ پر قرضہ ہے، یہ کہہ کر شازمہ نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ سعد نے اس سے یہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ قرضہ اس پر کیسے چڑھا۔ اس نے شازمہ کو کہا، میں تمہارا سارا قرضہ اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ شازمہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سعد کا شکریہ ادا کرتی، اس کی اگلی بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا۔ کہ کیا مطلب سر؟ میں سمجھی نہیں۔ کس طرح کا کانٹریکٹ؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو تمہیں ہر بات جاننے کی بہت جلدی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور میں اپنی بات مجھے پوری کر دیتا ہوں۔ میرے گھر والے میری کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں۔ دراصل میری دادی کے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے اور ان کی آخری خواہش ہے کہ میں ان کے مرنے سے پہلے ہی کسی لڑکی سے شادی کروں، اور وہ میرے سر پر صحرا سجا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ مگر مجھے کسی بھی لڑکی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں لڑکیوں سے بہت دور ہو گیا ہوں۔ اب لڑکیوں کا نام بھی سن کر مجھے غصہ آ جاتا ہے، اس لیے مجھے بھی آپ ناپسند کرتے ہیں۔ شازمہ کی زبان پر دوبارہ سے کھجلی ہوئی۔ سعد نے اسے غصے سے گنا کہا کہ اب اگر تم دوبارہ سے میری بات کے درمیان بولی تو پھر میں ڈیل کینسل کر دوں گا اور تمہیں بھی اپنے آفس سے باہر نکال دوں گا۔ اس نے شازمہ کو ہمیشہ کی طرح دھمکی دی، جسے شازمہ نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا اور سعد کی طرف متوجہ ہوتے کہنے لگی، سر، آپ دوبارہ سے بات شروع کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ میری پوری بات سنو اور دوبارہ سے اپنی تقریر شروع مت کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کانٹریکٹ میرج کر لوں۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 مہینے میں ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی رہیں گے، لیکن ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والی کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ ہم دونوں نکاح بھی کریں گے اور دنیا والوں کے سامنے ہم دونوں کی حیثیت میاں بیوی والی ہی ہوگی، لیکن نہ تو میں تمہارے حقوق پورے کروں گا اور نہ ہی تم میرے فرائض کے بارے میں بات کرو گی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟
شازمہ بہت ہی سنجیدگی سے اس کی بات سن رہی تھی، کیونکہ اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر یہ قرض اتارنے کے لیے نوکری کرتی ہی رہی تو کم از کم اسے 6 سال لگ جائیں گے، جبکہ ابھی صرف 3 مہینوں کے اندر اندر اس کا سارا قرضہ اتر رہا تھا، اور یہ کام کوئی بڑا بھی نہیں تھا۔ پھر اس آفس میں سب لوگ مجھے باس ہی کہیں گے نا؟ شازمہ نے پرجوش انداز میں سوال کیا۔ اسے شازمہ کی اس ذہنیت پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ ان سے اتنا سنجیدہ معاملے سے بات کر رہا تھا اور شازمہ اس سے بچگانہ سوال کر رہی تھی۔ شازمہ، پہلے مجھے ساری بات کے لیے ایگری کیا کرو، تم یہ سب بات کرنے کے لیے ان سب کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ شازمہ نے تیزی سے حامی سر لیا اور کہنے لگی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف اور صرف میرا ہی فائدہ ہے۔ آپ بالکل فکر مت کیجیے، میری ایکٹنگ بہت ہی اچھی ہے، میں آپ کی گھر والوں کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دوں گی کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں چل رہا۔ یہ کہہ کر شازمہ نے اپنے پورے دانتوں کی نمائش کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کام اتنا آسان ہوگا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد وہ رشتہ لے کر شازمہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ شازمہ کی ماں نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں ہی کھول گئے تھے۔ سعد کے والدین بہت اچھے تھے۔ انہوں نے شازمہ کی والدہ کو کہا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا انتظام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنی بیٹی ہمارے حوالے کرتے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شازمہ کی شادی ہوگی، اور بہت ہی دھوم دھام سے وہ رخصت ہو کر سعد کے گھر آ گئے۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تب اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، اور اس کو یہ بات بہت تنگ کر رہی تھی کہ وہ جس کے لیے سج سور رہی ہے اس کو اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ یہ نکاح صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری ہی لمحے شازمہ نے خود کو بھی باور کروایا کہ وہ بھی اس انسان سے محبت نہیں کرتی، بلکہ وہ بھی صرف اور صرف اپنا فائدہ ہی دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسے اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ سعد نے اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا، مگر جب وہ رخصت ہو کر اس گھر گئی تو اسے احساس ہوا کہ شادی کوئی بچوں والا کھیل نہیں ہے، بلکہ شادی تو 2 خاندانوں کو جوڑتی ہے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس دن یہ شادی ٹوٹے گی اس دن بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور بہت سارے لوگ دکھی ہوں گے۔ شازمہ کی دادی اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کرتی رہی۔ پھر اس کی ایک نند اسے کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 1 بجے تھے جب دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور سعد کمرے میں اندر داخل ہوا۔ شازمہ کو دلہن کے روپ میں بیٹھا تو وہ حیران رہ گیا، اور شازمہ کو کہنے لگا تھا کہ ابھی تک تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ دراصل دادی اماں کہہ رہی تھی کہ جب تک آپ کمرے میں نہ آئے تب تک میں کپڑے تبدیل نہ کر۔ سعد اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ارے دادی کو کیا پتا کہ ہم دونوں نے کانٹریکٹ میرج کی ہے؟ چلو تم جلدی سے جا کر کپڑے تبدیل کرو اور پھر سو جاؤ، تم کافی زیادہ تھک چکی ہوگی۔ سعد نے نہ تو اس کی تعریف کی تھی اور نہ ہی اسے ایک بار بھی غور سے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شازمہ کا دل بری طرح سے دکھا، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ سے سنبھال لیا تھا اور خاموشی سے واپس واش روم چلے گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سعد بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ شازمہ کو دیکھ کر کہنے لگا، چلو تم صوفے پر جا کر سو جا۔ شازمہ نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں کیوں صوفے پر سو؟ مجھے صوفے پر سونے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ آپ نے یہ کانٹریکٹ میرج کی ہے نا، تو آپ ہی وہاں پر جا کر لیٹے۔ تھوڑی دیر پہلے سے سعد پر جو غصہ تھا اب وہ غصہ اتار رہی تھی۔ سعد نے پہلے حیرت سے اس کے لہجے کی طرف دیکھا اور پھر سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تم بول رہی ہو کہ میں تمہارا باس ہوں؟ فی الحال آپ میرے نام نہاد شوہر ہیں، باس آپ آفس میں ہوتے ہیں۔ جلدی سے میرے بستر سے اٹھے، ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی کہ آپ نے یہ شادی کس وجہ سے کی ہے۔ اس کی بات سن کر سعد بوکھلا گیا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ گیا۔ شازمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اسے مسکراتے ہوئے سعد کو کہا کہ میں اس کام کو جتنا مشکل سمجھ رہی تھی یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اسے سعد کے الفاظ ہی اسے لٹائے تھے۔ سعد اپنے دانت غصے سے کچکچاتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو بھی کچا چبا جائے۔
اسے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو میں تمہیں کل آفس میں بہت اچھے طریقے سے دیکھوں گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے آفس میں جاؤں گی؟ اب میں وہاں پر ایک امپلائی نہیں ہوں، بلکہ میں اس آفس کی مالکن ہوں، اور مجھے اس بارے میں دادی جان نے بتایا ہے۔ تمہاری دادی جان کو بھی میں بہت اچھے سے دیکھ لوں گا۔ سعد یہ کہہ کر صرف صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا، اور اس کی ٹانگیں صوفے پر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اچھا خاصا لمبا اور چوڑا مرد تھا۔ وہ بہت زیادہ بے آرامی محسوس کر رہا تھا۔ آج تک وہ کبھی صوفے پر جا کر بیٹھا بھی نہیں تھا۔ اس پر سونا تو دور کی بات۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں رہا، پھر وہ شازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی، میری بات سنو۔ لڑکے، میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ مجھے اس وقت شدید نیند آ رہی ہے اور مجھے سونا ہے۔ دوبارہ مجھے آواز نہ دینا، اور نہ ابھی، اور اسی وقت میں دادی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کی ساری دھمکیاں تو بہت اچھے طریقے سے میں تمہاری نکالوں گا نا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس نے شازمہ سے اس سب کا کیسے بدلہ لینا ہے۔ پوری رات وہ بے آرام رہا اور جاگتا رہا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھیں لال تھی، جبکہ شازمہ بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سعد کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آج تو بڑے ہی مزے کی نیند آئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ ٹھیک سے سو نہیں پائے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سعد اسے پکڑتا، وہ تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد مسکرا دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جتنا بے وقوف سمجھتا تھا، یہ لڑکی اتنی بے وقوف نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر ہی مسکرا رہا تھا کہ اچانک ہی اس کے ذہن میں ماضی کا واقعہ گھومنے لگا، اور اس نے جلدی سے اپنے ذہن کو جھٹکا اور خود کو باور کروایا کہ دوبارہ سے تم نے وہی غلطی نہیں کرنی جو غلطی تم نے ماضی میں کی ہے۔ وہ دوبارہ سے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اب ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ وہ زیادہ فری نہیں ہوگا اور شازمہ کو اس کی حد میں رکھے گا۔ چند دنوں کے بعد ہی دادی نے شازمہ کو اس کے ساتھ ہی آفس میں بھیج دیا تھا۔ شازمہ اب آفس کے معاملات بھی دیکھتی تھی۔ سب آفس والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ شازمہ خود کو بہت معتبر محسوس کرتی تھی۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ علی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اسے کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تم نے ایک ایسی انسان سے شادی کی جو کسی اور کی محبت میں گرفتار تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ کیا تمہیں اس کے ماضی کے بارے میں نہیں پتا؟ ارے وہ ماضی میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی کے لیے اس نے اپنے گھر والوں سے جھگڑا بھی کیا اور بہت لڑا بھی تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے چھوڑ دیا۔ علی نے شازمہ کو بتایا کہ چند سال پہلے جب وہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا تو وہاں پر اسے کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ کرن اس سے فلرٹ کر رہی تھی، جبکہ ساتھ سلطان سیریس ہو گیا تھا۔ جب اپنانے کی باری آئی تو اس نے کرن نے صاف انکار کر دیا اور کسی اور لڑکے کے پاس چلے گئے۔ اس کے پاس ساتھ سے بھی زیادہ دولت تھی۔ اس دن سے ساتھ کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہوا تھا، اور ساتھ کسی بھی عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تو حیرت ہو رہی ہے اس نے تمہیں قبول کیسے کر لیا؟ تو مجھے سچ بتاؤ، اس سب میں تم دونوں کا کوئی مقصد تو نہیں؟ اگر ہمارا کوئی مقصد ہے بھی تو اس سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ علی کو اپنے پیچھے سعد سلطان کی آواز سنائی دی۔ شازمہ نے خوف سے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہاں سے سل ساتھ ہی کھڑا تھا، جو غصے سے شازمہ کو دیکھ رہا تھا۔ علی کو وہاں بھیجنے کے بعد وہ شازمہ کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہیں دوبارہ اس انسان کے ساتھ نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ شازمہ نے بھی کندھے اچکا دیے۔ اسے یاد تھا کہ اس کی زندگی میں کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی بھی طرح کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف تمام گھر والوں نے شازمہ سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ ساتھ یہ بات کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ماں ہر وقت شازمہ سے مشورہ لیتی ہے، ہر چیز کا، کھانا پکانے سے لے کر گھر کے معاملات تک وہ شازمہ کو شامل کرتی ہے، اور اس کی دادی شازمہ کو اپنی پاس بٹھا کر گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی، اور شازمہ بھی بہت جوش سے ان کی باتیں سنتی تھی، ان کو جواب دیتی تھی۔ سعد کو بہت اچھے طریقے سے یاد تھا کہ جب بھی وہ کرن کے سامنے اپنے گھر والوں کی بات کرتا تھا تو کرن برا سا منہ بنانے لگ جاتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ مجھے تمہارے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، شادی کے بعد میں تمہارے ساتھ ایک علیحدہ گھر میں رہوں گی۔
وہ جانتا تھا کہ شازمہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے۔ جہاں تک آفس میں اس سے ہونے والی غلطیوں کا سوال تھا تو اس کے بارے میں بھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ساری غلطیاں علی کرتا تھا۔ علی اس کا دور کا رشتہ دار تھا جس کو اس کی دادی نے ہی آفس میں کام کرنے کے لیے رکھوایا تھا، لیکن اب وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ رہا تھا۔ ساز سوچ رہا تھا کہ بہت جلدی اسے آفس سے بے دخل کر دے گا۔ ان دونوں کے تعلق کو 2.5 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2.5 مہینوں میں شازمہ نے ہر طرح سے سعد کا خیال رکھا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے سونے تک وہ ہر بات دیکھتی تھی۔ پہلی رات اس نے سعد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، دوبارہ اس نے سعد کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اسی طرح سے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی رہی تو اس کے دل میں سعد کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور اپنے دل میں سعد کے لیے کوئی بھی نرم جذبہ پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تقریباً 15 دن باقی بچے تھے۔ شازمہ سعد کے پاس گئی اور اسے کہا کہ ہمارا کانٹریکٹ مکمل ہونے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے میرے حق مہر کی رقم ابھی دے دیں، کیونکہ مجھے بعد میں جا کر اپنے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا ہے۔ کون سا کانٹریکٹ؟ تم کس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو؟ سعد کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی، وہی کانٹریکٹ جس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہم صرف 3 مہینوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور پھر اس کے بعد الگ الگ اپنے اپنے راستوں پر ہو جائیں گے۔ سعد نے اس کی بات مکمل کی۔ شازمہ نے تیزی سے لفی میں سر لایا، اس کے گال بھی لال ہو گئے تھے۔ دیکھو شازمہ، مجھے پہیلیاں بجھوانے کی بالکل عادت نہیں ہے، میں صاف صاف بات کرتا ہوں۔ میں نے شادی بلا شبہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر کی تھی، لیکن اب مجھے تم بہت اچھی لگنے لگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ تم میرے دل پر راج کرنے لگی تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ ماضی میں مجھے ایک عورت نے دھوکا ملا، اس عورت کی وجہ سے میں نے دوبارہ کبھی بھی کسی عورت کو موقع نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہو پائے گی۔ لیکن اب جب میں نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے اور تمہارے ساتھ وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میں غلط تھا۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، میں تم جیسی اچھی لڑکی کو نہیں کھونا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم پر احسان کی صورت میں محبت کر رہا، بلکہ یہ محبت مجھے تم سے اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ تم اس محبت کی مستحق ہو۔ اب دوبارہ سے میرے سامنے کانٹریکٹ کی بات مت کرنا۔ اس نے شازمہ کو کوئی بھی بات کہنے کی اجازت دے دی اور اظہار محبت کر دیا۔ شازمہ خود کو بہت ہی خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ پھر شازمہ نے بھی اپنے دل کے دروازے کو اس کی محبت کے لیے کھول دیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے یہ دستک نظر انداز کر رہی تھی۔